جنگ احد میں جو مشکل ترین مرحلہ مسلمانوں کو دیکھنا پڑا وہ تھا کہ جس میں ایک وقت میں ان کے اوپر کئی طرح کی مصیبتیں آ گئیں۔ ایک تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا، دوسرا یہ تھا کہ آگے سے جو بھاگ رہے تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہو کے آ گئے۔ مسلمانوں کو ان حالات میں اس طرح کی پریشان کن حالات بنے کہ کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے یا بچاؤ کرنا ہے، اس میں پریشانی پیدا ہوگی۔ پھر اس سے بھی کئی گنا بڑی بات یا ان کے لیے جو تکلیف دہ چیز تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی ایک جھوٹی افواہ تھی جنگ احد میں جو پھیل گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی جدائی ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ بڑے واقعات ملتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نا تلوار تان لی تھی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ جو ہے نا وفات پا گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے وہ سارا معاملہ ٹیکل ہوا، خطبہ دیا اور وہ آیتیں پڑھی، اور وہ آیتیں صحابہ کرام کی زبان پر پھر چل پڑی۔ ایسے تھا جیسے وہ لگتا تھا کہ آیتیں ابھی اتری ہیں، انک میت و انہم میتون۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ سب سے تاریخ دن وہ تھا جب اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے۔ تو یہ ایک صحابی کا واقعہ آتا تھا، گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، پھر سکون آتا تھا۔ تو یہ صحابہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بڑی پریشان کن تھی، اس وجہ سے بھی ان کے لیے بہت بڑی ایک مصیبت بن گئی، پریشانی آ گئی۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تھی، جیسے ہی پتہ چلا انہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ ابھی باقاعد حیات ہیں، پھر اس کے بعد پھر سنبھل گئے۔ تو بہرحال اس چھوٹے سے ایک مرحلے کے لیے اس کو شکست کہہ دینا یا صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنا یہ درست نہیں، یہ پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے بیان ہوا۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کئی رکوعات پر مشتمل جنگ احد کا ذکر کیا ہے۔ سٹارٹ کہہ لیں، سٹارٹ جو ہے نا ان میں اس کا جہاں یہ بیان ہے، سٹارٹ یہ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ اطاعت رسول سکھائی گئی ہے۔ جنگ احد میں بھی یہی ہوا تھا نا کہ غلط فہمی سے کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہہ لیں کہ اور طرح سے سمجھا اور وہ درا خالی ہوئی، اطاعت رسول میں کمی آئی نا، اس لیے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ان کی ذہن سازی کر دی گئی، 70 شہداء ہوئے، ذہن سازی ہو گئی کہ تم نے ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ ایک سبق، پھر یہ آگے دیکھیں، اس سے جو آگے جنگ احد میں ہی ہے، پھر ذہن سازی کی گئی۔ ایک تو یہ چیز سکھائی گئی کہ تمہاری کامیابی دنیاوی اخروی ہر طرح کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے، فرما برداری میں مضمر ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو جنگ احد میں صحابہ کرام کو سکھایا گیا، کیونکہ اس کے بعد بڑی جنگیں تھیں، اس کے بعد اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا، سب سے بڑا کاز تھا، اس کے لیے تیار کیا گیا۔ پھر دوسرا جو حکم یا دوسری جو بات ان کے ذہن میں ڈال دی گئی وہ یہ تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن ہو نا تو پھر تم غالب آؤ گے، سستی نہ دکھاؤ، غمگین نہ ہو۔ یعنی سبق دے دیا کہ تم نے ایمان کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، ایمان پہ پکے رہنا ہے، اللہ پہ یقین تمہارا ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے۔ 70 شہید ہو گئے ہیں تو اب یقین ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ پہ توکل بھروسہ۔ یہاں ایمان کا معنی یہی ہے نا، اللہ کے اوپر یقین، توکل، بھروسہ، اعتقاد، یہ تمہارا پختہ رہے۔ یہ جو ہے نا یہ دوسرا سبق، اور ساتھ ہی کہا کوئی نہیں، یعنی اشارے میں یہ کہا کہ یہ شہید ہوئے لیکن تم غالب آ جاؤ گے، تم نے اپنا یقین پکا رکھنا، تم نے اعتقاد اپنا پکا رکھنا۔ تیسری چیز کمپیئر کر کے سمجھایا کہ ان کے بھی جنگ بدر میں 70 مارے گئے تھے کفار کے، تمہارے 70 شہید ہوئے، تو یہ اللہ دنوں کو پھیرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جو بندہ مشکل حالات پہ قابو پا کے آگے نہیں نہ بڑھتا، جو ہمیشہ جس کو سازگار حالات ملتے ہیں وہ اس کی صلاحیتیں اتنی نہیں نکھرتی جتنی اس بندے کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں جو مشکل حالات سے گزر کے آتا ہے۔ تو یہ تیار کیا گیا کہ 70 ان کے مارے گئے، تمہارے 70 احد میں شہید ہو گئے، دن پھرتے ہیں، تمہارا کاز بڑا ہے، تمہارا موٹیو بڑا ہے، تمہارا ہدف عظیم ترین ہے، تم نے کمی نہیں آنی دینی، تم نے پکا اس پہ چلتے رہنا ہے۔ تو یہ
تیاری کی گئی. پھر ساتھ ہی اللہ اکبر پھر حوصلہ افزائی بھی آگے کہ یہ جو شہید ہو گئے ہیں، ظاہر ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کے پچھلے خطبہ میں جمعہ میں گزر چکا کہ ابو سفیان نے جب کہا نا تمہارے بھی 70 تو ہمارے بھی 70 مارے گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاملہ برابر نہیں، تمہارے 70 تو جہنم میں گئے ہیں، ہمارے جنتی ہیں. تو یہ چیز سورہ احد میں یعنی سورہ آل عمران میں جہاں قرآن کریم نے معذرت سورہ آل عمران میں جہاں قرآن کریم نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ درمیان میں آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس کے درمیان میں آئی کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں تم مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بیان کیا کہ شہید زندہ ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس پر وہ خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو اللہ نے اپنے فضل سے نعمت سے ان کو دیا اس سے وہ خوش ہے، اور اللہ ایمانداروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہ جنگ احد میں تیار کیا گیا کہ تم فاتح غازی ہو تو پھر بھی کامیاب ہو، شہید ہو تو پھر بھی کامیاب ہو، ابدی زندگی مل جائے. بڑے مقصد کے لیے تیاری جو ہے نا وہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے نا وہ سکھائی گئی. اور اسی طرح ایک اور چیز جو اگرچہ وہ افواہ جھوٹی تھی، یقیناً جھوٹی تھی، جو جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کی یا شہید ہونے کی پہلی، لیکن اس میں پھر جو ہے نا وہ تربیتی پہلو نکالا قرآن نے ہے، تربیت کی. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بڑے رسول گزر گئے. ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا تو اللہ ہے بس. باقی نے موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق اس مرحلے سے گزرے. وہ تفصیلات میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ کا جسم پاک محفوظ ہے، قبر مبارک میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، کسی کو کنفیوژن نہ ہو جائے. پھر تو بہرحال ہمیشہ زندہ تھا، ہے، زندہ رہے گا، وہ اللہ ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول گزر گئے. اللہ فرماتے ہیں أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اللہ کے نبی فوت ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پھر جاؤ گے. یہ ذہن سازی کی ہے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر پھرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. تم اسلام پہ عمل کرو گے تمہیں فائدہ ہے، زندہ بچو گے، غازی بنو گے تمہیں فائدہ ہے، اسلام کی خاطر شہید ہو جاؤ گے تمہارا بھلا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں جو شکر گزار ہیں اللہ ان کو جزا دیں گے. تو پھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پھر کہا نا کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی شہید ہوئے ہیں تم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، تم بھی اسی مقصد پہ اپنی جانیں قربان کر دو. یہ تیاری تھی، یہ ذہن سازی تھی جو جنگ احد میں کی گئی، ایک ذہن بنایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی نفس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی فوت ہو جائے، جتنی اللہ نے اس کے لیے اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے اسی کے مطابق اس کو موت آئے، یعنی زندگی موت اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے انبیاء گزر چکے، ان کے ساتھ رب والوں نے مل کے جہاد کیے، انہیں بھی تکلیفیں آئیں، وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی زخمی ہوئے، لیکن وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ وہ کمزور ہوئے نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. ماضی کی مثالیں دی ہیں، سمجھایا ہے، تیار کیا گیا ہے نا کہ جس کی جتنی زندگی ہے اتنی ہی اس کو ملنی ہے، موت اٹل ہے، اپنے وقت پہ آنی ہے. پھر ماضی کی جو ایماندار قومیں تھیں، ایماندار لوگ تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ بھی تکلیفوں سے دوچار ہوئے، وہ بھی زخمی ہوئے، شہید ہوئے، انہوں نے قربانیاں دی، جان کی، مال کی، سب کچھ قربان کیا، لیکن وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کمزور ہوئے نہ انہوں نے تھکن کا اظہار کیا. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین،
تو جس پر اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں، جو ڈٹا رہے، کمزوری نہ دکھائے، تو ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کوئی احسان نہیں جتاتے، قربانیاں دینے والے احسان نہیں جتاتے۔ آگے ان کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ بلکہ ان کی تو یہ دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے معاملات میں جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں وہ بھی بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں ماضی میں جو ایماندار تھے ان کا طرز عمل یہ رہا ہے، تمہارا بھی اے مسلمانوں طرز عمل یہی رہنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ کردار پیش کیا، ثابت قدم رہے، قربانیاں دیں اور دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، انہیں اللہ نے ریوارڈ کیا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا، آخرت میں بھی اچھا ثواب دیا، اور یہ ہیں احسان کرنے والے محسنین۔ انہیں قرآن نے کہا دو نام ملے، الصابرین اور المحسنین، دو نام اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نام دیے، الصابرین اور المحسنین، کہ صبر کرنے والے بھی احسان کرنے والے بھی ہیں، اور ان سے پھر اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنگ احد کے حوالے سے یہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے، قرآن کریم میں اطاعت سکھائی گئی، اطاعت کرو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، اللہ پہ پکا یقین توکل اعتقاد رکھو گے تو پھر تم ہی غالب آؤ گے، کمزوری نہیں دکھانی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں، اس دنیا سے جا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تمہیں جو حق سکھا دیا اب تم نے اس پہ چلنا ہے۔ اگر وہ چلے بھی جائیں تو تم نے اس کو چھوڑنا نہیں، چلو گے حق کے مطابق تو تمہارا بھلا ہے، نہیں چلو گے تو تمہارا نقصان ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی کی کہ انبیاء شہید ہوئے، رب والے شہید ہوئے، نہ انہوں نے کمزوریاں دکھائیں، نہ انہوں نے جو ہے نا ہمت ہاری، وہ ڈٹے رہے۔ جب انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ ان سے جو صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں محبت کرنے والے۔ یہ ابھی تک جو گفتگو ہوئی یہ اس کا تقریباً خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح سورہ جو ہے یہ آل عمران، اس میں تربیتی پہلو ایک یہ ہے جو جنگ احد کے حوالے سے مسلمانوں کو سکھایا گیا، وہ یہ ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ جن لوگوں نے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کا کہنا مانا، زخم پہنچنے کے بعد، یہ اب جنگ کے بعد کے حالات ہیں کہ اطاعت، شروع میں اطاعت رسول کی اہمیت بتائی گئی آل عمران میں جہاں جنگ احد کا ذکر ہے، اب جہاں اختتامی آیات ہیں وہاں پر اطاعت رسول کے فائدے بتائے گئے، اور پریکٹیکلی جو ایک واقعہ جنگ احد میں پیش ہے اس کو مثال بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جو زخمی ہو گئے، زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بلایا تو وہ پھر لبیک کہتے ہوئے آ گئے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کو اللہ نے اجر عظیم عطا کیا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان کو لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے کہ بھائی وہ تو بڑی طاقت وہاں پہ اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہمراہ الاسد پہ جب جنگ احد ختم ہوئی نا، یعنی ایسے بغیر فیصلے کے ختم ہو گئی، کفار نے کہا چلو پھر ان کا کام تمام کریں گے، چل پڑے۔ آگے جب گئے نا ہمراہ الاسد تک، ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے دور ہے مکہ کی طرف، تو پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ بڑے زخمی ہو چکے ہیں، اب ہمیں چاہیے تھا کہ کام تمام کر کے جاتے۔ یہ ایک نیا موٹیو پھر آیا، انہوں نے چنانچہ ہمراہ الاسد پہ جو ہے نا اکٹھ کیا اور اسی بارے میں سوچ بچار شروع ہو گئی۔ اب یہ جو ان کی سوچ بچار تھی یہ مسلمانوں تک بھی پہنچ گئی کہ جی وہ دوبارہ وہاں پہ رستے میں تیاری کر رہے ہیں، پھر انہوں نے حملہ کرنا ہے، تو لوگ ان کو ڈرا رہے تھے۔ اچھا یہ حالات تھے، ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ان زخمیوں کو کہ چلو بھائی ہم نے اب ان کے تعاقب میں نکلنا ہے۔ صحابہ کرام زخموں سے چور، اگر کوئی چل نہیں سکتا تھا نا تو اس نے دوسرے صحابی کا سہارا لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حالانکہ گھر میں شہداء پڑے ہوئے تھے کہ وہ 70 شہید تھے، ایک پریشانی، بڑے زخمی تھے،
مدینہ میں ایک جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا سوگ کا عالم تھا. چھوٹی سی آبادی تھی، کوئی بہت بڑی آبادی تو نہیں تھی. 70 شہید ہو چکے تھے، ایک زخموں سے چور چور تھے، اور شہداء کے اجسام پاک گھروں میں پڑے ہوئے تھے. ان حالات میں اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو دوبارہ ان کے پیچھے جانا ہے. اب صحابہ کرام نے سستی نہیں دکھائی، لوگوں نے ڈرایا. قرآن اللہ نے بنا دیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑی طاقت اکٹھی کر رہے ہیں، زیادہ نقصان پہنچائیں گے، نہ ان کے پیچھے جاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ایمان میں اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی اور اچھا کارساز. یہ ہے توکل. جملے کر سکتے تھے نا، کہہ سکتے تھے کہ ہم ان کو اب بدر پھر یاد کروائیں گے، ایسے جملے آ سکتے تھے نا. لیکن انہوں نے ایسے جملے نہیں صحابہ کرام نے کہے. کیا کہا؟ جب لوگوں نے ڈرایا نا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام جب نکل پڑے، لوگ ڈرا رہے تھے کہ اب انہوں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا، بلکہ صرف یہ جملہ جو دہراتے رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی نعمت بھی مل گئی، اللہ کا فضل بھی مل گیا. لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. نعمت مل گیا، فضل مل گیا. پھر اللہ نے انہیں کہا اللہ بڑے فضل والا ہے، ان کو سنایا گیا نا. پھر لم یمسسہم سوء، لڑائی بھی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں آئی. کفار نے، جب کفار کو پتا چلا کہ وہ تو ہمارے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں، وہ ڈر گئے. اللہ خوف ڈالتا ہے نا، وہ ڈر کے چلے گئے جی پھر آئیں گے. لہذا جو دوبارہ حملہ کرنے کی وہ سوچ رہے تھے نہ کر پائے. تو لڑائی کے بغیر ہی اللہ نے مسلمانوں کی دھاک ان کے دلوں میں بٹھا دی. اور اللہ فرماتے ہیں واتبعوا رضوان اللہ. یہ اللہ کے نبی کا جو حکم تھا یہ اللہ کی رضا کے مطابق تھا. تو جن لوگوں نے محمد کریم کی اتباع کی انہوں نے اللہ کی رضا کی اتباع کی. 5 انعامات اللہ نے عطا کیے اطاعت رسول کے اوپر، 5 انعامات. بلکہ اگر پچھلا دیکھا جائے تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا احسن الحسنہ، 7 انعام بنتے ہیں. ایک ان کو اچھا انجام ملا، اللہ نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا، یہ 2 انعام ہو گئے. اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے، 3 اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے. 4تھا انعام لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں. 5واں انعام، 6واں انعام واتبعوا رضوان اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. 7واں انعام واللہ ذو فضل عظیم، اللہ ان پہ بڑے فضل والا ہے. تو یہ 7 انعام ملے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے. تو ان کو یہ تعلیمات دی گئی. تو جنگ احد ایک بہت بڑی جنگ تھی، تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، آئندہ ایک بڑے مقصد کے لیے صحابہ کرام کو تیار کرنے کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کفار کی خوشحالی ہے اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کی ذہن سازی کی. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ نہ دیکھو کہ یہ کافر بڑے خوشحال ہیں اور ان کو کوئی نہیں، ہم تو ان کو پکڑیں گے اور یہ مہلت ہم نے ان کو دی ہوئی ہے تاکہ ان کی جب ہم پکڑ کریں تو ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے. یہ بھی ذہن سازی کر دی کہ ان کی خوشحالی ہے، اگر وسائل ان کے پاس ہیں تو تم نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، تم نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے. آپ دیکھیں نا جو موجودہ حالات بنتے ہیں، ہمارے ایمان کیا ڈاما ڈول نہیں ہوتے. یہ پچھلے دنوں جب کورونا آیا ہوا تھا تو کیا سوچیں بدل نہیں رہی تھی؟ اب بھی ہمارے سوچیں بدل نہیں جاتی دنیا کے پیچھے. اور تو اور چھوڑیں، ہم تجارت میں ہم سمجھتے ہیں قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں ہو سکتا. کاروباری لوگ جس طرح میجارٹی کا یہ حال ہے، یعنی ہمارے نظریات مشکل حالات میں بدل جاتے ہیں. صحابہ کرام کے نظریات پکے رہے، نہیں ڈاوا ڈول ہوئے، بلکہ فزادہم ایمانا، ان کا اللہ پہ ایمان، یقین، توکل اور بڑھ گیا. آزمائشوں سے گزرے، قربانیاں دیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو رضا کے سرٹیفکیٹ دیے. میں جو موجودہ حالات کو دیکھتا ہوں نا، مسلمانوں کی آپس میں جو الجھاؤ ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ جنگ جمل یا جنگ احد، جنگ جمل یا جنگ صفین جو آپس میں ہوئی، جنگ صفین میں جتنی تعداد بتائی جاتی ہے نا کہ مسلمانوں کی آپس میں شہید ہوئی، اتنی نہیں. وہ جھڑپ تھی، بہت بڑی لڑائی نہیں تھی، وہ 2 تھی. آپ دیکھیں ماضی قریب میں مسلمانوں کی آپس میں کیا گیا. آپ گردوں کے حالات بڑھیں، وہ صلاح الدین ایوبی کا جو خاندان تھا کیا ہے، حوثیوں کے کیا حالات ہیں، آپس میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، قبائلی نظاموں میں الجھے ہوئے ہیں. یہ 2016 میں یہ ایران نے جو شام پہ رشیا کے ساتھ کیا، لاکھوں لوگ ابھی بھی بیکار ہیں. ہمارے آپس میں بڑے تضادات ہیں.
لیکن پھر بھی آخر میں میسج یہی دوں گا کہ ہمیں ساری چیزوں کو، گلوں شکووں کو سمیٹتے ہوئے پھر آگے بڑھنا چاہیے، پھر مل کر، کیونکہ رستہ یہی ہے۔ اگرچہ کوئی جیسے اپنے سوچ عقیدے سے اللہ کے نبی کو مانتا ہے، مانتا تو ہے نا، اس سے بہتر ہے جو نہیں مانتا۔ ہو سکتا ہے میری سوچ کے مطابق وہ اور طرح مان رہا ہے، آپ کی سوچ کے مطابق اور طرح، لیکن ماننے والا تو ہے نا، وہ اللہ کے نبی کو رسول تو مانتا ہے، بس اس پہ اکٹھے رہیں۔ وہ قرآن کو اللہ کا کلام تو مان رہا ہے نا، محمد کریم کو اللہ کا رسول تو مان رہا ہے نا، اس کی سوچ جیسی بھی ہے، جب تک ہم یہ چیزیں، یہ گلے شکوے بھلا کے اکٹھ لے کے آگے نہیں نہ چلیں گے، ہماری طاقت نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی کوئی کسی دھڑے میں اس کا سپاہی بنا ہوا ہے، کوئی مسلمان ملک، کوئی کسی دوسرے دھڑے کا بنا ہوا ہے، اپنی آواز اس طرح نہیں ہے۔ تو بہرحال جنگ احد کو نیگیٹو لینا، یا اس میں سے ایک ہی چیز جس صحابہ بھاگ گئے تھے اسی کو اچھالنا، یہ غلط ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے، میں نے عرض کی ہے نا، صرف چیز ذہن میں رکھیں، جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر جھوٹی افواہ مل گئی تھی، تو اس کے بعد صحابہ کرام پہ کیا گزرنی تھی، کیا گزرنی تھی؟ وہ اب عمر فاروق جیسا مضبوط اعصاب والا بندہ، جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے، کیا حالات تھے۔ تو جنگ احد میں وہ جو دشمنوں کا حملہ تھا، اس سے کئی گنا بڑی تکلیف مسلمانوں کے لیے جھوٹی خبر تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اس میں ظاہر ہے پھر پریشانی میں تھوڑی دیر کے لیے پھر سنبھل گئے، تھوڑی دیر کے لیے تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمراہ الاسد تک پیچھے گئے، 7 انعام اللہ نے دیے۔ تو جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے، اور میسج یہ دیا ہے کہ پریشانیوں کے باوجود پھر اطاعت رسول پہ اکٹھے ہوں، اور اللہ کے نبی کی اطاعت پہ اکٹھے ہو کے پھر آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے اور آخرت میں بھی۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔